بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم آپ کو سنانے لگے ہیں وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہے۔ رسول اللہ مکہ میں سب سے ایماندار اور سچے انسان کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ مکہ کے رہنے والے تمام لوگ اپنے اس بیٹے پر فخر کرتے ہیں۔ لوگ اس کے چہرے کا واسطہ دے کر بارش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ ہر کوئی رسول اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے۔ مکہ کے لوگ رسول اللہ کی عقل مندی کو مانتے ہیں۔ حسب و نسب باپ دادا بھی اعلیٰ ہے۔ تجارت میں اپنا ایک نام رکھتے ہیں۔ عرب کا بڑے سے بڑا سردار ان کی اعلیٰ خوبیوں کو مانتا ہے۔ مکہ میں رسول اللہ سے زیادہ محبتیں سمیٹنے والا کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت انداز، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ رسول اللہ کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ ہمسایوں کا خیال رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں رکھتا۔ رسول اللہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، سب سے بڑھ کر نیکی اور سخاوت کرنے والے ہیں۔ وعدے کی پابندی کرتے ہیں۔ رسول اللہ کمزور اور بوڑھے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، بیماروں کا خیال رکھتے ہیں، مہمان کو عزت دیتے ہیں اور ان کا خوب خیال رکھتے ہیں۔ کوئی مشکل میں ہو تو اس کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار 40 سال تک لوگوں کو دکھایا اور بتایا کہ بہترین انسان زندگی کیسے گزارتا ہے۔ پچھلے 3 سال سے رسول اللہ مکہ سے تقریباً 5 کلومیٹر دور مشرق میں واقع ایک اونچے پہاڑ کی غار میں چلے جاتے اور غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ کئی دن اور کئی راتیں اسی غار میں گزارتے ہیں۔ خشک کھجوریں، ستو، پانی اور دودھ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ کچھ دن کے لیے واپس گھر آتے ہیں اور پھر اسی غار میں چلے جاتے ہیں۔ اس غار کا نام غار حرا ہے۔ یہ وہ خوش قسمت مقام ہے جہاں رسول اللہ اپنے مقصد کی تلاش میں آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات سوتے میں جو خواب دیکھتے ہیں وہ دن میں ان کے سامنے حقیقت میں بھی نظر آتے ہیں۔ یہ سلسلہ 6 مہینے تک چلتا رہا۔ رسول اللہ رمضان کا مہینہ غار حرا میں ہی گزارا کرتے ہیں۔ اس سال بھی ایسا ہی ہوا۔ پیر کے دن 21 رمضان المبارک کو رسول اللہ غار حرا میں موجود ہیں کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے رسول اللہ کو آواز دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں رسول اللہ کو اپنے سوا کوئی اور نظر نہ آیا۔ فرشتہ سبز رنگ کے ریشم پر سنہری حروف میں لکھی ہوئی سورۃ العلق کی 5 آیات لایا ہے۔ اس نے رسول اللہ کو پڑھنے کے لیے دیں اور کہا پڑھیے۔ رسول اللہ نے آواز سنی، پڑھیے۔ رسول اللہ نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس کے بعد فرشتے نے رسول اللہ کو پکڑ کر سینے سے لگایا، اپنی طرف دبایا اور چھوڑ دیا۔ فرشتہ پھر کہنے لگا پڑھیے۔ رسول اللہ نے دوبارہ کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے ایک بار پھر رسول اللہ کو اپنے سینے سے لگایا، پہلے کی نسبت زیادہ زور سے دبایا اور کہا پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ رسول اللہ نے اس بار کہا کیا پڑھوں؟ فرشتہ بولا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ سورہ العلق کی آیات 1 تا 5۔ ترجمہ: اپنے رب کے پاک نام کے ساتھ پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے۔ اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا ہے۔ پڑھیے آپ کا رب تو بڑا ہی کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم عطا کیا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کے ساتھ ان آیات کی تلاوت کی۔ یہ پہلا پیغام ہے جو اللہ کریم نے اپنے آخری نبی کی طرف بھیجا ہے۔ اللہ کے کلام کا اثر ہے کہ رسول اللہ نے گھبراہٹ محسوس کی۔ رسول اللہ کے دل کو اللہ کے کلام کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ اس کے باوجود اللہ کے کلام کی ہیبت اپنی جگہ موجود ہے۔ رسول اللہ غار حرا سے نکل کر اپنے گھر آئے۔ سیدہ خدیجہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو آپ کا رنگ زرد تھا۔ آپ بہت تھکے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ رسول اللہ دیوار کا سہارا لے کر چھوٹے چھوٹے قدموں سے میری طرف آئے۔ میں نے رسول اللہ کو اس حال میں دیکھا تو آگے بڑھ کر آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا واقعہ ہوا ہے، آپ اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ رسول اللہ مجھ سے کہنے لگے
مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ میں نے رسول اللہ کے جسم پر چادر اڑا دی۔ رسول اللہ کی طبیعت اللہ کے کلام کی وجہ سے بے قرار تھی۔ فرشتے کو غار حرا میں دیکھنا اور اللہ کا پیغام وصول کرنا آسان نہ تھا۔ جب رسول اللہ نے سکون محسوس کیا تو مجھے پورا واقعہ سنایا اور کہا، غار حرا میں مجھے کوئی نظر آیا ہے۔ جب وہ چلا گیا تو میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں، میرے لیے کھڑا ہونا مشکل تھا۔ میں زمین پر بیٹھ گیا اور کچھ دیر بعد پھر کھڑا ہوا۔ میں غار سے باہر نکل آیا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ میرے کندھوں میں ابھی بھی تکلیف تھی۔ میں نے ابھی بھی گھر کا آدھا راستہ طے کیا کہ مجھے آواز سنائی دی، محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل ہوں۔